بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، روحانیت کی تعلیم کی ضرورت پہ ہم پچھلے کچھ سیشن سے بات کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کتنی ہے، کیوں ہے؟ اس چیز کے لیے ہمارے بابا حضور نے ہمیں تعلیم دی اور انہوں نے ہمیں بتایا۔ بابا منظور سرکار کہتے ہیں کہ بیٹا، آپ کا اگلے جہان میں حاضری کا صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ آپ کی روح وہاں پرواز کر کے جاتی ہے، لہٰذا اس روح کو اتنا پاک کرو، اتنا منور کرو، اتنا ایمان کی اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی دولت سے بھر کر مالا مال کر کے بھیجو کہ وہاں جاتے ہی یہ سرخ روئی اور کامیابی پائے، ورنہ نفس کو تو موت ہے، یہ یہیں فنا ہو جائے گا۔ لہذا روح کی تعلیم، روح کو ایمان سے منور کرنا، اسے نور سے منور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ ہے قلب کا راستہ۔ قلب کے لیے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ وہ تمہارا دل ہے۔ اب اس دل کے حوالے سے ہمارے علماء کرام ہمارے اسی دل کی بات کرتے ہیں جو سائنٹیفکلی ایک پمپنگ اسٹیشن کا کام کرتا ہے، جو خون کو جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ اس کے جسم میں سرکولیشن کے دو طریقے ہیں، ایک تو ہے شریانوں کے ذریعے یہ خون کو سرکولیٹ کرتا ہے جو صاف شفاف خون ہوتا ہے، اور جو خراب خون ہوتا ہے ان کو ورید کے ذریعے یہ جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، اور ورید کو وین کہا جاتا ہے انگلش میں، اور شریانوں کو انگلش میں آرٹریز کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ دل ان دو مختلف راستوں سے خون کو پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ لیکن سائنسدان اور ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دل آکسیجن کو بھی ساتھ ساتھ سرکولیٹ کرتا ہے، تو یہ جب آکسیجن کو سرکولیٹ کرتا ہے اور خون کو سرکولیٹ کرتا ہے، ان دو چیزوں کو تو آج کے ڈاکٹرز اور آج کی سائنس نے ہمیں سمجھا دیا، لیکن آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیطان آپ کی نسوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس خون میں اتر کے اس شیطان کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے؟ اس کو نکالنے کے لیے ہم نے بڑے ہی طریقے اپنانے کی اگر کوشش کر بھی لی تو کیا کوشش کریں گے؟ ذرا ذہن تو دوڑائیے کہ آج کے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں، میڈیکل سائنس کی اتنی بڑی ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی ڈاکٹر لوگ انجیوگرافی کے ذریعے آپ کے منہ سے کیمرہ آپ کے جسم میں ڈالتے ہیں اور اندر کی خرابیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن آپ کی نسوں کے اندر کوئی ایسا آلہ نہیں جو ڈالا جا سکے اور اس کے اندر کی خرابیوں کو ڈھونڈا جا سکے۔ اور اگر میڈیکل سائنس ڈھونڈ بھی لے تو کیا وہ شیطان کو ڈھونڈ پائے گی؟
لہذا میڈیکل سائنس شیطان کو تو ڈھونڈ نہیں پاتی۔ اس کے لیے ہمیں جو تعلیم بابا منظور سرکار کی جانب سے ملی ہے وہ یہی ہے کہ وارث پاک سرکار نے جو اللہ کی مستی اور اس کے ذکر کا ایک سلسلہ ہمیں دیا ہے، وہاں سے تو نظروں کا فیض ملتا رہا، پھر کچھ نظروں والے ایسے آگے چلتے رہے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو مجاہدے کی دنیا سے وابستہ رہے، اور انہوں نے ذکر اذکار کی تعلیمات سے ہم سب کو فیضیاب کیا۔ اب ذکر اذکار کے ذریعے یا نورانی نظروں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ہمیں ہمارے دل تک اس نور کا پہنچنا بڑا لازمی ہے، اور نور کا ہمارے دلوں میں اترنا یہ ایسے اترتا ہے جیسے پتھر پہ پتھر مارو تو آگ نکلتی ہے، جیسے پانی سے رگڑ کھاتا ہے تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب صابن کو آپ کپڑے پہ لگا کے کپڑے سے رگڑو گے تو جھاگ پیدا ہوگی، بالکل اسی طرح اللہ کے اسم کا ذکر کی چوٹیں بار بار جب رگڑ کھاتی ہیں تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ زبان سے یہ اللہ کے اسم کا ذکر آپ کے دل پہ چوٹیں مار مار کے نور پیدا کرتا ہے، پھر جب یہ نور دل میں اترتا ہے تو یہ دل اس نور کو شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ جیسے آکسیجن سرکولیٹ ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے جسم میں یہ نور سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پورے جسم میں شریانوں اور وینز کی رگوں تمام کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو اس کی تعداد بنتی ہے 3.5 کروڑ۔ 3.5 کروڑ رگیں نسیں ہمارے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ دل کے ذریعے خون کے ساتھ ساتھ جب نور وہاں تک پہنچے گا تو پورے جسم کے کونے کونے میں رگ رگ میں نور اترے گا تو اندر سے شیطان کو بھگائے گا۔ یوں شیطان یہاں سے نکلے گا، نور یہاں پہ براجمان ہوگا، قلب میں نور ہوگا تو پورے جسم کو اس نے نور کا کر دینا ہے۔ یہی آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے کہ یہ دل اگر منور ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، پورے جسم میں رگ رگ میں نس نس میں کونے کونے میں نور اتر جائے گا۔ اب یہ نور کا سارا منبع آپ کے دل سے شروع ہوتا ہے، یوں باقی لطائف تک بھی جاتا ہے۔ پھر یہ جب آپ کا دل ایک بار صرف اللہ کہے گا تو 3.5 کروڑ نسوں میں اس اللہ کی گونج اٹھے گی، یعنی 3.5 کروڑ آپ کے دل سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں اللہ کے اسم کا ذکر ہوگا 3.5 کروڑ مرتبہ۔ یوں اللہ کے ذکر کی تعداد اگر دل آپ کا 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ دھڑکن کرتا ہے تو 24,000 کو 3.5 کروڑ سے ضرب دو تو آپ کے جسم میں اللہ کے اسم کی کتنی چوٹیں پڑیں گی اور کتنا نور پیدا ہوگا۔ جب یہ نور چوکیدار بن کے آپ کے جسم میں سرکولیٹ ہوگا، جب یہ چل کے پورے جسم کے اندر گھومے گا اور یہ پورے جسم میں راؤنڈ لگائے گا تو یہ چوکیدار جب تک اس کے اندر موجود ہے تو اس مکان میں اب شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ آپ کے گھروں میں جہاں مالکان نہیں رہتے، گھر خالی رہتے ہیں، وہاں چوری کے لیے اندر ضرور گھسے گا۔ لہذا چور کو چوری سے بچانے کے لیے یا تو مالک کو خود بیٹھنا پڑے گا یا چوکیدار رکھنا پڑے گا۔ لہذا اب یا تو نظروں کا فیض اندر آ جائے یا آپ کا مشاہدے کے ذریعے نہیں ہوتا تو مجاہدے کے ذریعے اس کے اندر نور اتارنا پڑے گا۔ جب نور اس کے اندر اترے گا، شریانوں میں، نسوں میں، نس نس میں، کونے کونے میں جب نور دوڑے گا تو پورا
پورا جسم نور سے بھر جائے گا۔ جب آپ سو رہے ہوگے تو دل دھڑک رہا ہوگا، دل میں نور کا ذکر کا ایک ماحول گرم ہوگا، تو وہ دل پورے جسم میں ذکر کو رواں رکھے گا، یوں ذکر قائم ہوتا ہے۔ اور یہی تو وہ نماز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ لذکری ان الصلاۃ لذکری، کہ نماز تو میرا ذکر ہے، اور نماز کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ اسے قائم کرو، کہ نماز قائم کرو، قائم کرو نماز۔ تو آپ 5 دفعہ نماز پڑھ کے پھر دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ نماز بھی کبھی چھوٹ جاتی ہے تو قضا کر لیتے ہیں، اس نماز میں بھی کبھی قضا بھی رہ جاتی ہے تو نماز بھی آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ انداز ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو ایمان اندر اترے گا، جو ذکر اندر اترے گا، جو نور اندر اترے گا، وہ دل کے ساتھ روح بھی بیدار ہے، دل بھی بیدار ہے، باقی لطائف بھی بیدار ہیں، ان لطائف سے بھی ذکر اٹھے گا، ان کے پھر آگے جزے ہیں ان سے بھی ذکر اٹھے گا، یوں شریانوں میں جائے گا، 7 لطائف 9 جزے، پھر ان کی 24,001 دھڑکن ایک دن کی، یوں 7 اور 9 کو ملاؤ کتنے ہو گئے؟ یوں ان 16 کا مجموعہ جب 24,000 مرتبہ ایک دن میں، تو ان 16 کا 24,000 کو کیلکولیٹ کرو کتنا ہوتا ہے، اور دل کے ایک اللہ کہنے سے 3.5 کروڑ مرتبہ اگر آپ کے جسم میں اللہ اللہ گونجتا ہے تو آپ کا دل میں 24,000 مرتبہ اس کے ذکر کے گونجنے سے 3.5 کروڑ سے اگر ملٹی پلائی کریں، پھر وہ 7 لطائف اور 9 جسوں کو بھی اس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے اسم کا کیسا جہان آباد ہوگا، کیسی دنیا آباد ہوگی، کیسا ماحول آباد ہوگا، اور یہ ذکر کی کیسی عجیب محفل ہوگی، کتنی خوبصورت محفل ہوگی، کیسا نورانی منظر ہوگا۔ پھر آپ کے ایمان کو کوئی متزلزل کر نہیں سکتا، کوئی آپ کو آپ کے ایمان سے پھرا نہیں سکتا، پھر آپ کا ایمان ایسا راسخ بن جاتا ہے کہ وہ پھر اس جہان میں جس پہ بھی نظر ڈالتا ہے اس کے اندر کو بھی منور کر دیتا ہے۔